تو نوزل جو نہیں کر سکتے، وقوف عرفہ ایک ساتھ لازمی ہے سب کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیسا ہوا؟ اجتماعیت ہوئی نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہیں، بس ایک ہی دن آنا ہے اور اسی دن آ کر وہاں وقوف کرنا ہے. یہ چار تو ارکان اجتماعی طور پر امت مسلمہ اور مسلمان بحیثیت امت ہو یا بحیثیت منفرد ہو وہ ادا کر رہی ہے اجتماعیت کے ساتھ، اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. زکوٰۃ کہاں سے منفرد ہو گئی؟ زکوٰۃ کیسے منفرد ہو گئی؟ کب سے منفرد ہو گئی؟ کہ اس کو ہر انسان نے اپنے طور پر خاموشی سے، چپ سے، وہ بھی ریاکاری سے بچتے ہوئے چپ سے دینا شروع کر دیا. کس نے کہا آپ سے کہ آپ کو چپ سے دینا ہے؟ زکوٰۃ کے اوپر جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تعمیر کے اندر تو بہت سارے ہمارے ساتھی اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ یہ دینے دیوانے کا اتنی تصویریں اور اتنا دکھاوا اور اتنا یہ اتنا وہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کا حکم اس لیے کرتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. کیا ترجمہ ہے مولانا؟ زور سے میں کروں گا تو ہو سکتا ہے بولیں گے یہ تعمیر کے حوالے سے کر رہا ہے. جی دیجیے نا مائک دیجیے نا. جی بیچ میں سپورٹ دیجیے تھوڑا. ورک شاپ ہے نا، اٹس اے کائنڈ آف ورک شاپ. سو آئی ایم ریڈنگ لائک دیٹ. صدقہ کو لوگوں کو دکھلا کر ادا کرو، ظاہری اعتبار سے ادا کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اچھا، دکھا کے ادا کرو تو بہتر ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ. اور آگے؟ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر اس کو خفیہ طور پر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کو فقیروں کو دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں کہ اگر تم ظاہر کر کے فرض زکوٰۃ ادا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے معاشرے کے لیے بہتر ہے، سسٹمیٹک نظام مالیات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر چھپ چھپ کر دے دو صدقات نافلہ کو فنعما ہی، وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. اس کی تشریح ہے حدیث کے اندر کہ دینے والا ہاتھ جب دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو، یہ اس کی تشریح ہے. آیت کے دوسرے سیکشن کی اور دوسرے ٹکڑے کی تشریح، پہلے کی تشریح نہیں ہے. پہلے کی تشریح یہ ہے کہ جس طرح سے اجتماعیت کے ساتھ منظر عام میں آ کر آپ کو شہادت دینی ہے، منظر عام میں آ کر آپ کو نماز پڑھنا ہے، منظر عام میں آ کر آپ کو سب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، منظر عام میں آ کر آپ کو حج بھی ایک ساتھ سب کے ساتھ کرنا ہے. سب لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ روزہ دار ہیں، نمازی ہیں اور حج کرنے والے ہیں اور روزہ رکھنے والے ہیں. اسی طریقے سے ہر ایک مسلمان کو پتہ چلے کہ آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں. کیوں نہیں دے رہے ہیں ہم لوگ؟ اس کے پیچھے میں ریزن بتاتا ہوں. دو چار ریزن ہمارے دینی معلومات کی کمی ہے. یہی یہ جملہ اکثر و بیشتر مجھے سننے کو ملتا ہے کہ کوئی دیتا ہے تو اتنا اعلان کیوں کر رہے ہیں، اور میں بالکل خاموشی سے دینا چاہتا ہوں. زکوٰۃ کو ظاہری شکل میں دیجئے تاکہ اس کا نظام بنے. جیسے نمازوں کو ظاہری شکل میں کیجئے، جماعت کے ساتھ کیجئے تاکہ اس کا نظام بنے، اس کا ماحول بنے. زکوٰۃ خاموشی سے دینے کی چیز نہیں ہے. زکوٰۃ کو باقاعدہ بیت المال میں کیلکولیٹ کرا کر عاملین زکوٰۃ کے ذریعے سے دینے کی چیز ہے. اپنے مرضی سے آپ چپ سے نہیں دے دیں گے. تبھی معاشرہ وجود میں آئے گا. اس میں ہوگا یہ کہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ تو 100% زکوٰۃ ادا کریں گے. جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ انگلی کٹا کر کیا کریں گے؟ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھائیں گے نا. تو ان کی پکڑ کون کرے گا؟ بھائی مالیات میں گھسنا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے نا. لیکن اسلامی خلافت کے اندر یا مسلمانوں کی جب تک ملوکیت الحمدللہ رہی اور صالح اور دیندار دوبارہ رہے، ان لوگوں نے اس نظام کو بہت پکڑ کر چلایا ہے. اور جس کو دیکھا کہ وہ اسراف کرتا ہے، جس کو دیکھا وہ فضول خرچی کر رہا ہے یا پھر حق واقعی نکال کر نہیں دے رہا، بھائی ایک آدمی کے رہن سہن سے اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے بزنس اور پراپرٹیز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا زکوٰۃ نکلنا چاہیے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے نا. لیکن ہم اگر نہیں نکالیں تو اس کی پکڑ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں ہے پکڑ کا. کم سے کم اخلاقی پکڑ تو ہونی چاہیے. لیکن اتنے چپ سے دے دیتے ہیں. بولنے والے لوگ بھی، مولوی حضرات بھی اپنے منبر و محراب سے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے. بس عذاب تو بیان کرتے ہیں لیکن اس کے فوائد، اس کے نقصانات ان کو کتنے ہونے والے ہیں یہ بیان نہیں کرتے. اور وہ بیان کرتے ہیں تو کیا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ دو سانپ بنیں گے، اژدہا بنیں گے، اور اس کے بعد وہ کہے گا انا مالک انا کنزک. بعد میں ہوگا بھائی میرا. دنیا میں کیا ہوگا اس بارے میں بات کیجئے نا پہلے، کہ آپ کی سوسائٹی کیسے آپ کو چوسے گی اور آپ کو بددعائیں کیسے لگے گی، آپ کا بزنس کیسے ڈاؤن فال کی طرف آہستہ آہستہ جاتا چلا جائے گا. پوری سوسائٹی غربت اور افلاس اور رحمت اور اللہ کی طرف سے برکتوں سے کس طرح سے محروم ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کی اولاد کے اندر، آپ کی نسل کے اندر کس طریقے سے وہ دولت ناپید اور ختم ہوتی چلی جائے گی. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. وہ سانپ بعد میں آئے گا، پہلے دنیاوی سانپ پہلے لوٹیں گے آپ کو. تو ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس معلومات صحیح طریقے سے نہیں ہے کہ اس کے اجتماعی نظام پر ہم نہیں آتے. دوسرے وہ لوگ ہیں
جن کو معلومات تو ہے لیکن ناقص معلومات ہے یا پھر غلط معلومات ہے. اسلام کا صحیح نظام زکوٰۃ ان کو نہیں معلوم کہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے. کسی اس طرح کے اداروں کو وہ این جی او کے نام سے جانتے ہیں. میں نے بہت سنا یہ لفظ الحمدللہ کہ این جی او چلاتے ہیں مولانا. ایسا لگتا ہے کہ کوئی کیا بولوں میں، یہ کیا چلاتے ہیں اور کس طرح کا چلاتے ہیں. بھائی این جی او چلاتے ہیں، این جی او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. ایوری نان گورنمنٹ آرگنائزیشن از این این جی او. اگر میں گورنمنٹ کے انڈر میں کام کر رہا ہوں یا پھر میں گورنمنٹ کا کوئی محکمہ چلا رہا ہوں تو میں گورنمنٹل آرگنائزیشن ہوں گا. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ گورنمنٹ نہیں بلکہ ہم لوگوں کا ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، تو یہ این جی او ہے. این جی او کے ذریعے سے اجتماعی بیت النظام بھی قائم کیا جا سکتا ہے. جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں اور عین اسلامی طریقہ ہے. جب حکومتیں اس کام کو نہ اپنائیں اور حکومتیں ان چیزوں کا نفاذ نہ کریں جو عوام الناس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے مسلمانوں کو جو غیور مسلمان ہوں، جو جانتے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآنی احکامات کو وہ سمجھتے ہوں کہ یہ حکم اس زمانے میں 2022 میں کس شکل میں اس کا امپلیمنٹ کیا جائے گا، وہ لوگ آگے بڑھنے چاہیے اور کرنے چاہیے، اور الحمدللہ کر رہے ہیں. ایک بات یہ اجتماعیت پہ میں نے بات کیا نا، تو زکوٰۃ کا وہ نہیں ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اس وجہ سے لوگ زکوٰۃ واضح کر کے نہیں دیتے چونکہ ہندوستان میں ظالمانہ اور جابرانہ ٹیکس کا ایک نظام ہے. اگر ہم پورا ویلتھ اور پورا اپنا جو ایک نیٹ ورتھ اپنا ہوتا ہے وہ اگر ایکسپوز کریں گے، بتائیں گے اور دکھائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے حکومت کی نظریں زکوٰۃ میں بعد میں جائیں گی، پہلے حکومت کے لیے جی ایس ٹی اور اس میں پہلے چلی جائیں گی، ہے نا. اس وجہ سے لوگ چھپاتے ہیں ایکچولی. دوسری شکل تو وہاں سے چھپا لیجئے آپ، لیکن اللہ سے مت چھپائیے. وہاں سے آپ چھپا لیجئے، مت دکھائیے، مت بتائیے. اور جب تک کہ اس طرح کا ایسا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی محنتوں سے نہیں نافذ کر سکے، یعنی ہم نہیں نافذ کر سکے اور اس جہالت کے اندر زندگی گزار رہے ہوں اور قسمہ پرسی کی ہماری زندگی ہو، اس وقت تک کم سے کم خود سے تو صحیح طریقے سے کسی عالم دین سے مشورہ کر کے کیلکولیٹ کر کے صحیح جگہ میں صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کریں. اس کا طریقہ کیا کیا ہوگا اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کریں گے اس پہ. ایک بات یہ تو یہ اس وجہ سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے اکثر و بیشتر لوگ ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ کو یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بہت بڑا ایک برڈن ہے، جبکہ زکوٰۃ دنیا آج تک جو ٹیکس نافذ کیے گئے اس کا سب سے لوویسٹ پرسنٹیج اسلام نے نافذ کیا امت انسانی پر. لوویسٹ پرسنٹیج آج تک کبھی نہیں ہوا اتنا کم. میں آپ کو بتاؤں ابھی کا جو نظام چل رہا ہے، آپ دیکھیں اشتراکیت کا، انہوں نے کہا تھا مجھے اس بارے میں بات کرنا ہے. کیپٹلزم کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیپٹلزم کا جو امیر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی مطلب ہوا. سرمایہ دارانہ نظام، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کے پاس جتنا پیسہ ہو اتنا زیادہ لوٹ سکتا ہے وہ. بھائی ہوتا کیا ہے، آج ہمارے سبزی فروش پریشان ہیں. چھوٹے چھوٹے جو ایم ایس ایم ایز جس کو بولتے ہیں، مائکرو سیکٹرز جو ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بزنس لے کر چلتے ہیں، جو ٹھیلا میں لگاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، دال بیچتے ہیں راستوں میں بیٹھ کر، چھوٹے چھوٹے درزی کی دکانیں ہیں، یہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ چونکہ حکومت ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہے اور ان کے لیے ایک ڈھکوسلا والا ایک وزارت بنا کے رکھا ہے ایم ایس ایم ایز کے لیے. 25,000 دیں گے ہم آپ کو، 30,000 دیں گے اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے. ڈھکوسلا ہے. جبکہ اس کی پالیسی یہ ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے اڈانی، امبانی، اسی طریقے سے اور کون کون جانی اور مانی، وہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو سب کو اس طرح کی پالیسی دے رکھی ہے کہ آپ دال اگر ہندوستان میں آئے گا کہیں سے تو آپ ہی لوگ پرچیز کریں گے، تیل کہیں سے آئے گا آپ ہی لوگ پرچیز کریں گے، دوا کہیں سے آئے گی آپ ہی لوگ پرچیز کریں گے، پیٹرول آئے گا آپ ہی پرچیز کریں گے، ایون انسان اگر ایئرپورٹ سے آئے گا تو اس کو بھی آپ ہی پرچیز کریں گے. ایئرپورٹ بیچ رہے ہیں نا، سارے ایئرپورٹ جا چکے ہیں. کوئی مرنے والا ہوگا تو وہ بھی اپنا LIC جو جمع کرائے گا اس کو بھی آپ ہی لوگ پرچیز کریں گے. ایون اس سے بھی بڑھ کر بہت سارے بینکس بھی بیچ دیے ہیں کہ وہ بھی آپ ہی لوگ پرچیز کریں گے. یہ ہے کیپٹلزم نظام. کیوں؟ کیونکہ چند لوگوں کو امیر بنا کر ان کو اوپر بیٹھانا ہے. ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا. مودی صاحب ہمارے وہ کام نہیں کر سکتے جو کام دوسرے لوگ کر سکتے ہیں. چائے وائی کا کام کر سکتے ہیں وہ، لیکن بہرحال ہر وہ کام نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ چند دوستوں کو اپنے گجراتی فیملیز کو بنایا اور جو ان کے حلیف اور دوست بن سکتے ہوں بنایا، اور ان کے لیے ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں الحمدللہ کہ آگے چل کے پورے ہندوستانی لوگوں کی روزی روٹی اور ان کے لیے غلہ اور اناج کا بھی جو تھا اس کا بھی قانون بنا کر بیٹھ گئے تھے. کیا ہوتا؟ یہی اڈانی اور امبانی لوگ خریدتے مارکیٹ میں. 3 قانون جو فارمرز کے آئے تھے یہی آئے تھے. اس کے بعد اپنی مرضی سے وہ ریٹ طے کرتے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تقریباً 60 سال ان کا دور حکومت رہا. پہلے دن دودھ کی جو قیمت تھی 60 سال کے بعد بھی وہی قیمت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلامی نظام ہوتا ہے.
تو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کیپٹلزم. یہ ہندوستان کے اندر بھی ہے اور ہندوستان کا پورا پیسہ اٹھ کر پھر ورلڈ بینک اور ورلڈ لیول پہ جو موسٹ انفلوئنشل اور امیر ترین جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ یہاں کا پورا پیسہ اٹھا کر وہ وہاں انویسٹ کرتے ہیں. تو وہ جو پالیسیاں بناتے ہیں پورے کے پورے ہندوستان کو یہ چند لوگ مل کر بیچتے ہیں ورلڈ اکنامیکل فورم کے ہاتھوں میں, اور وہ لوگ اپنے مفاد کے لیے اور منفعت کے لیے پھر اپنی قسم کی پالیسی بناتے ہیں. جب کہیں ان کو پیسہ دینا ہوتا ہے وہاں وہ وار ڈکلیئر کرواتے ہیں, جب کہیں ان کو کچھ لا کر ان کو سپورٹ دینا ہوتا ہے اس کو استحکام بخشنے والے ہوتے ہیں. کوئی مسلم کنٹری اگر کھڑی ہونے والی ہوتی ہے کہ اب یہ کچھ دن کے بعد کھڑی ہو جائے گی, بس وہاں اگل بغل میں جنگ چھڑ دیتے ہیں. ایسی چیزوں میں انہیں الجھاتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپے جو ہے وہ انہیں چیزوں میں لگ جاتا ہے. تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے. دوسرا کمیونلزم کا جو کمیونزم اشتراکیت کہتے ہیں اس کو, نہیں ہاں وہ کیا ہے, جیسے چائنا وغیرہ میں ہوتا ہے کہ حکومت سب چیزوں کی ذمہ دار ہے. آپ کی ایکسٹرا جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان سب چیزوں کی ذمہ دار, دوا, آپ کی تعلیم, آپ کا رہن سہن, آپ کا گھر, آپ کی زمین, آپ کا جائیداد, آپ کا بینک بیلنس اور آپ کا یہ سب کے مالک وہی ہوتے ہیں. آپ کو صرف محنت کرنا ہے, کھٹنا ہے, کمانا ہے, اور اس کے بعد جتنی ضرورت کی چیزیں ہوں گی آپ کو ہم ایز اے سیلری کے طور پہ ہم دیتے چلے جائیں گے. یعنی کوئی امیر و غریب نہیں ہے, جس کو حضرت مولانا کہہ رہے تھے کہ مختلف صفات ہوتی ہیں لوگوں کی, یہ بھی انسانیت کے اوپر ظلم ہے نا, اسی وجہ سے وہ سکسیسفل نہیں ہے. یہ کیسے ظلم ہے؟ ایک آدمی کی صلاحیت الگ ہے, دوسرے آدمی کی صلاحیت الگ ہے. ایک زیادہ کما سکتا ہے, وہ زیادہ معاشرے میں کو ڈیولپ کر سکتا ہے, وہ زیادہ لوگوں کو انسپائر کر سکتا ہے. اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ کم زیادہ ہو تبھی اللہ نے نظام رکھا ہے. اس میں مالداروں کی بھی آزمائش ہے, غریبوں کی بھی آزمائش ہے, رشتہ داروں کی بھی آزمائش ہے, جن کو ملا ہے ان کی بھی آزمائش ہے, جن کو نہیں ملا ان کی بھی آزمائش ہے. تو یہ اسلام ایک کمپلیٹ نظام حیات ہے. اس وجہ سے وہ انسان کی تربیت پہ بھی کام کرتا ہے, جس کو حضرت مولانا عرفان علی صاحب نے بیان کیا. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ جو نظام چلتا ہے. تیسرا ایک نظام اور بھی ہے, ہاں کیا, بیت المال کا نظام, جو اسلامی نظام ہے جس کو زکوٰۃ کا نظام کہتے ہیں. بیت المال کیا ہوتا ہے؟ بیت المال کہیں پہ بھی جب امیر المومنین ہوتے ہیں, کسی علاقے کے خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں, تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک ایک رعایا, ایک ایک چرند پرند اور گزند, یہاں تک کہ اس ملک میں رہنے والے بسنے والے, یہاں تک کہ اس کے ساتھ ساتھ آب و ہوا اور پانی پر بھی ان کی حکومت ہوتی ہے, اور اس کے نظم و نسق کو مضبوط کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس طرح کے ہمارے عمراء اور خلفاء, اور یہی اسلامی کانسیپٹ ہے. ایک آدمی بھی اگر بھوکا سو جائے خلیفۃ المسلمین کی پکڑ ہو سکتی ہے. ایک آدمی ناحق قتل ہو جائے خلیفۃ المسلمین کی پکڑ ہوگی. ایک آدمی اگر وہ پیسے والا نہ ہو اور مقروض ہو کر مر جائے, خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو ادا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے نظام کو کس طرح سے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے چونکہ خود موجود تھے تو اس وجہ سے مالی نظام وہ خود ترجیح دیا کرتے تھے. میں آپ کو ایک آیت بتاؤں, ایک دو آیت بتاؤں. سورہ ماؤن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین, آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کو جو دین کی بنیادی چیزوں کو جھٹلا دیتے ہیں. یکذب بالدین, فقہی مسلک کی بات نہیں ہو رہی, دین کی بات ہو رہی, دین کی بنیادی چیزوں کو جھٹلا دیتے ہیں. اور اس کے بعد فذلک الذی یدعو الیتیم, کس کا ذکر کیا؟ دین میں اور یتیم کے اندر کیا 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 مماثلت ہے؟ کبھی غور کیا ہم لوگوں نے؟ اچانک سے دین کا تذکرہ ہوتے ہوتے یتیم کا تذکرہ آ گیا, کیا معاملہ ہے؟ کچھ تو کنیکشن ہے یا ایسے ہی آ گیا؟ ربط الایا بالایا ہے نا, ضروری ہے. تو ظاہر سی بات ہے دین کا ایک اہم شعبہ ہوتا ہے کہ کمزوروں کی کفالت کرنا, بہت اہم شعبہ ہوتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, دین کا جھٹلانے والا اس شخص کو کہا گیا, دین کا انکار کرنے والا اگرچہ داڑھی ٹوپی اور جبہ اور قبہ میں نظر آئے اور برقعے اور جو ہے دستار کے اندر نظر آئے, لیکن وہ دین کا جھٹلانے والا ہے جو کمزوروں کی کفالت نہیں کرے گا. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, اور آگے بڑھ کر ولا یحض علی طعام المسکین, پھر ریاکاری کا تذکرہ اس کے بعد آ رہا ہے. ریاکاری اور نماز کا تذکرہ اس کے بعد آ رہا ہے, پہلے کھانے کھلانے کا تذکرہ آ گیا کہ غریبوں کے کھلانے پر ابھارتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کی کفالت اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ دامن اٹھا کر مسجد میں مانگتے تھے کہ کون اس کی ضرورت کو پوری کرے گا. سمجھ رہے ہیں کیا نظام تھا, کیا سوچ اور کیا فکر تھی. آج جو ہے وہ ہمارے ہی پیسے سے تقریباً ڈیلی کا 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپے اپنی سیکورٹی پہ خرچ کیا جاتا ہے. ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے. کون سا بزنس کر رہے ہیں وہ لوگ, یہ ان کی بات کر رہا ہوں میں. آج کے جو ہمارے عمراء جو ہم پر عذاب ادنا کے طور پر مسلط کیے گئے, کیوں؟ چونکہ ہم نے وہ نظام اور وہ دین ایز اٹ از نہیں لیا ہے, اور اب بھی لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اب بھی یہ سوچ رہے ہیں یہ کون سے مسلک کے ہوں گے, یہ بات کر رہے ہیں. ٹوپی میری مصباحی والی آج ہے, میں نے خاص طور سے پہنی ہے کہ میری ٹوپی کو دیکھ کر لوگ سمجھے کہ میں کسی دوسرے گروپ کا ہوں, اور میری باتوں کو لیں یا پھر میرے چہرے کو اور میری ٹوپی کو لیں.
اس سے پہلے بھی جو بول کر گئے امارت شریعہ والے ہیں، اہل حدیث نہیں ہے، شیعہ تو نہیں ہے، بریلوی تو نہیں ہے، اس طرح کے جماعت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، سال نہیں لگایا انہوں نے، ان کی باتیں نہیں لیں گے. تو جب تک یہ سب ہوتا رہے گا تو عذاب ادنا کے اندر ہم لوگ مبتلا رہیں گے. بعد میں پھر عذاب اکبر بھی آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے. چونکہ ورک شاپ ہے نا، آپ لوگ طالب علم، میں عمومی بیان نہیں کر رہا، ہمارے اپنے عزیز اور دوست ہیں، ذہن سازی والا کام. تو یہ نظام ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ آیا، اس زمانے میں بھی یہی تھا. چھوٹے لوگ تھے، کم لوگ تھے، بہت ساری جنگیں وغیرہ اس طرح کی نہیں ہوئی تھی، دین کے بنیادی چیزوں کو فروغ دیا جا رہا تھا. یہاں تک کہ قرآن کی اجتماعیت کا معاملہ بھی نہیں آیا تھا، حدیثوں کے جمع کرنے کا اور تدوین کا معاملہ بھی نہیں آیا تھا، فقہی ابواب اور کتب بھی مرتب نہیں ہوئے تھے، اصول اور شرائع بھی نہیں بنے تھے. یہ نہیں بننا یہ اسلام کی کمزوری نہیں تھی، اسلام کی حکمت تھی. یہ سب چیزیں نہ کرنا یہ اسلام کی کمزوری نہیں، اسلام کی حکمت تھی. وہ بعد میں ہی ہونا تھا، وہ طے تھا، وہ فکس تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ہے، جب بات کریں گے انشاءاللہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ کیوں نہیں ہوا، یہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں فقہی کتاب کیوں نہیں لکھی گئی، اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. ان کو کیوں نہیں مانے، بعد والوں کو کیوں مانے. عجیب عجیب چیزیں. ارے بھائی یہ طے ہے، انہوں نے جس چیز پر کام کیا وہ کام بعد والے نہیں کر سکتے تھے، لیکن بعد والوں نے جو کام کیا وہ بعد والوں کی ہی ذمہ داری تھی، اس لیے انہوں نے وہ کام کیا. ورنہ ہر بات پر انسان مسلمان یہ اعتراض کرے گا، نماز ابھی ظہر میں اثر کیوں نہیں، اثر میں مغرب کیوں نہیں، مغرب میں عشاء کیوں نہیں، کیوں کہاں، یہ سب نہیں چلتا. جو دیا گیا بس فالو کرنا ہے ہم کو، اسی کا نام اسلام. تو بیت المال کا نظام یہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے زمانے میں بھی انہوں نے اسی طرح کا نظام رکھا، اور برابری سرابری سے بانٹا کرتے تھے. جب مال فہ، مال غنیمت، یہ سب چیزیں آتی تھی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا، بعض صحابہ نے کہا کہ دین کے فضل کے اعتبار سے کوئی پہلے دین لایا ہو، ایمان لایا ہو، کسی نے محنت کی ہو، اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دے دیجئے. انہوں نے کہا کہ لا فضل، یہ معاشی چیزیں ہیں، دین کا معاملہ اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کو ثواب خوب ملے گا زبردست طریقے سے. لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ یہ معاش کا معاملہ ہے، سوشل سسٹم ہے، اکنامیکل سسٹم ہے، اس میں سب کی ضرورت ہے، سب کو برابر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، یہ میں خلافت کی بات کر رہا ہوں، بیت المال جو ہے وہ اسی طریقے سے قائم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے باقاعدہ تنخواہیں جاری کی، باقاعدہ وظیفے جاری کیے. جیسے آج کے زمانے میں علماء اکرام کے وظیفے ہوتے ہیں، بہت سارے شیوخ کے وظیفے ہوتے ہیں، دعوت کا کام کرنے والوں کے وظیفے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور ان کو ان کے کاموں پر وہ معاش میں اگر لگ جائیں گے تو وہ کام کیسے کیا جائے. اسی وجہ سے یہ حال ہے. آپ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں کہ اچھے عالم نہیں مل رہے، انٹلیکچوئل مفتی نہیں مل رہے، انٹلیکچوئل گائیڈ نہیں مل رہے، سیاسی مبصر نہیں مل رہے. بنانے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ تو پہلے آپ لوگ بتائیے. پوری امت سے میں سوال کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے کر انٹلیکچوئل بنا لیں گے آپ لوگ، وہ بھی متشدد طریقے سے 2000 سائٹ سے دے دیا، چھپ کر دینا ہے بالکل، اس طریقے سے آپ بنا لیں گے. زکوٰۃ کا ہی نظام آپ قائم کیجئے انشاءاللہ. پہلے اپنا کام کیجئے، بعد میں مطالبہ کیجئے. جو لوگ بیچارے کسب پرسی کے عالم میں کام کر رہے ہیں، وہ کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات سننے کے لیے آپ تیار نہیں، اس کا نظام بنانے کے لیے آپ تیار نہیں. ہندوستان میں علماء کی یہ حالت نہیں تھی، انگریزوں کی وجہ سے یہ بیچارہ مظلوم طبقہ اس حال میں پہنچا. 200-300 سال تک ظلم ہوئے ہیں. بڑے بڑے طبقوں کو، علماء کے طبقے کو تختدار چڑھا دیا گیا، اور ان کو ان کے علمی ذخیرے کو جو ہے ناپید کر دیا گیا، قرآن کو مٹایا گیا، کتابوں کو ہٹایا گیا، بیچ میں مختلف قسم کے فرقوں کا وجود لایا گیا، اور ان کو مشکوک اور ان کو بے عزت کیا گیا. مولوی کے نام پر جوکس بنائے گئے، جو چلتا ہے نا بہت سارے، دو ملا میں مرغی حرام، یہ سب شیعوں کی یہ سب کرتوتیں ہیں. بھائی مولوی اللہ کو کہتے ہیں، واللہ ولی المولى، اس کے بارے میں جوکس بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور انتہائی ان کو یہ سب چلی ہیں، یہ سازشیں چلی ہیں، اور علماء کو اس حالت میں پہنچا دیا گیا کہ وہ غربت و افلاس کی زندگی گزارے. صرف 2.5%، سب سے بڑا طبقہ اسلام کا، سب سے کریم طبقہ اسلام کا، سب سے بہترین افراد مسلمانوں کے لیے، سب سے بہترین گائیڈ مسلمانوں کے لیے، ان کو اتنا کم ترین بنا دیا گیا کہ ان کی تنخواہیں ہمارے گھروں کے نوکر اور ہمارے دکانوں کے ملازم سے بھی کم رکھی گئی. آپ ان سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ آپ کو لیڈ کر کے دیں. کریں گے انشاءاللہ آپ بھی نظام کو. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے کریں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے لیے کرنا نہیں کرنا یہ اللہ کا کام ہے. انسانوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ پریفرنسز دیکھیں، وہ سمجھیں کہ کس طبقے کو کس لیول پہ پہنچانا ہے. آپ بتائیے پروفیسرز کی اتنی تنخواہ کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ وہ ڈائریکٹ گریجویٹس کو تیار کرتا ہے کہ ابھی سوسائٹی میں یہ جا کر اب یہ امپروومنٹ کا کام کرے گا، اور سب سے کریم جو لیئر ہے یوتھ جس کو کہتے ہیں، اس کو یہ ڈیل کر رہے ہیں. خوش نہیں رہیں گے، ضروریات پوری نہیں ہوگی، لیڈ نہیں کر پائیں گے، ہے نا.
ڈاکٹرز کیوں اتنی زیادہ ان کی فیس اور وہ ساری چیزیں دی جاتی ہے؟ اس کے بغیر وجود نہیں رہے گا انسان کا. اسی لیے علماء اکرام اور جو دیندار طبقہ ہے اس کے بارے میں اجتماعی نظام نہ قائم ہونے کی وجہ سے جو ان کی حالت ہوئی ہے، یہ صرف ایک طبقے کی بات کر رہا ہوں میں، اور میں چلو بتاتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وظیفے قائم کیے اور مختلف ان کے عمروں کے حساب سے، ان کے دینی تقاضوں کے اعتبار سے، اور ان کی دین کو اور دنیا کو افادیت کے اعتبار سے، ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے انہوں نے وہ نظام بنایا، فوجداری نظام بنایا، تنخواہیں مقرر کی، بہت ساری چیزیں کی. ان سب چیزوں کے لیے سب سے زیادہ جو ضرورت تھی وہ زکوٰۃ کے فنڈ کی ہی ضرورت تھی. میں آپ کو بتاؤں، کسی ملک کو چلانے کے لیے مختلف منسٹریز بنائی جاتی ہیں. وزیر مالیت کے اندر یعنی فینانس منسٹری کے اندر بھی کئی شعبے ہوتے ہیں. اللہ نے جو 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں، آپ غور و فکر کر لیں بیٹھ کر اور عقل کے گھوڑے دوڑا لیں. اس کے علاوہ آپ کو سوسائٹی کے اندر کمزور کوئی بھی ایک طبقہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بجٹ کے اندر نہیں شامل کیا. کوئی طبقہ نہیں ملے گا. آپ غور کر لیں، فکر کر لیں. پورے جتنے فقیر قسم کے ہیں وہ ایک ہی طبقے میں آتے ہیں، اور اکثر و بیشتر تو زکوٰۃ انہیں کو دیا جاتا ہے، راستوں کے فقیروں کو. مسکین جن کے پاس کھانے کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے، بزنس کرنے والے ہوتے ہیں، نوکری ہوتی ہے، ان کو مسکین کہا جاتا ہے. لیکن ان کی ضروریات اصلیہ جو مولانا نے بتایا وہ پوری نہیں ہوتی. کھا تو سک رہے ہیں صبح شام، بچوں کا دوا نہیں کر پا رہے، بچوں کی تعلیمی فیس نہیں دے پا رہے، ایک سلیقے کا گھر نہیں بنا پا رہے، ہے نا. وَأَمَّا الْمَسَاكِينَ سورہ کہف کے اندر آیا نا، يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، ان کی شپ تھی اور وہ کام کرتے تھے سمندر کے اندر، بزنس کرتے تھے باقاعدہ، وہ لانے لے جانے کا کام کرتے تھے، کماتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ فقیر اور اس کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے خالی کہ جو کہیں کوئی کام ہی نہ کر سکے. مسکین کی تعریف رکھی ہے. اس کے علاوہ بھائی ایک آدمی قرض میں مبتلا ہو سکتا ہے، بہت اچھا بزنس مین تھا لیکن مقروض ہو گیا اچانک سے. ایک آدمی وہ ہو گیا جس کے اوپر کوئی آفات آ گئی. ایک آدمی وہ ہو گیا کہ جو مسافر تھا، پیسے تو بہت ہیں لیکن راستے میں آ گیا، اب وہ سعودی عرب میں جا کے پھنس گیا مثال کے طور پہ. ہم لوگوں نے دیکھا ان چیزوں کو. اچھی خاصی 25-30 ہزار روپے تنخواہ اس کی، 30-40 ہزار تنخواہ، لیکن وہاں جا کر ایسی حالت ہو گئی کہ نہ نوکری ہے اور نہ واپس آنے کا ذریعہ. زکوٰۃ کے رقم سے اس کی حفاظت کریں. ہم بہت اچھی نارمل زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمارے اوپر کوئی کیس ڈال دیا گیا، اور خاص طور سے کیس کس کے اوپر ڈالا جاتا ہے؟ اینٹی سوشل لوگوں کے اوپر. پھنسانے والے کیس کس کے اوپر آتے ہیں؟ اینٹی سوشل تو باہر رہتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اندر رہتے ہیں. عمر خالد اور کون ہے؟ دانش، ہاں یہ سب اندر رہتے ہیں. عمر گوتم صاحب، کریم صدیقی صاحب، یہ حضرات اندر رہتے ہیں. جو اچھے ہیں وہ اندر رہتے ہیں اور جو اینٹی سوشل ہیں وہ باہر رہتے ہیں. تو ان لوگوں کی نکالنے کے لیے کیوں اندر گئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کیوں گیا یہ عمر خالد؟ کیوں گیا بیچارہ؟ بتائیے بھائی. سوشل میڈیا میں نہیں رہتے آپ لوگ. پوری امت کی طرف سے وہ بات کر رہا تھا نا، تو اس کو بچانے کی اور اس کے کیس کو لڑنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ پوری امت پر ہے نا. آپ پر نہیں ہے، ہم پر نہیں ہے، سب کے اوپر ہے. کتنا خرچ کیا ہم لوگوں نے کیس لڑنے کے لیے؟ ان کے لائر کے اوپر کتنا خرچ کیا؟ مولانا کریم صدیقی صاحب اسلام کو فائق کرنے کے لیے، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، دعویٰ کا کام کرنے کے لیے، برادران وطن میں اسلام کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی سچائیت کو بتانے کے لیے کام کر رہے ہیں. کس کی ذمہ داری بنتی ہے ان کے گھر کی کفالت کرنے کی؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا. اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، رسول کی زندگی کو ہم لوگوں نے اپنایا ہے، ہمارے لیے ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائی. یہ کہاں سے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کسی بھی کنٹری کے اندر عام انسانوں پر وہ ذمہ داریاں نہیں باندھی جا سکتی. اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی، فی سبیل اللہ اور وہ اپنی سبیل کہہ کر، ہمارے لیے الغارمین کہہ کر، وہ پھر رقاب کہہ کر، یہ سب اپنی ذمہ داری لی ہے کہ یہ تم لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 97 لے کر 97.5 لے کر خوب عیش کرو، لیکن 2.5% میں کٹوتی جس دن ہوگی، نذیقنہم من العذاب الادنی ہوگا، ذلیل و خوار ہوگے. پھر ایسا نظام تمہارے اوپر لایا جائے گا، ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام آئے گا، پرفریب سوشلزم آئے گا، اور غیر متوازن کمیونزم کا شکار آپ ہوں گے. یہ تینوں چیزیں ہیں، پرفریب اور ظالمانہ. یہ جو ٹیکس سسٹم ہے ظالمانہ ہے، غریبوں سے لیا جاتا ہے، امیروں کو دیا جاتا ہے، ان کے معاف بھی کیے جاتے ہیں، عجیب کیلکولیشن سب چلتے ہیں. تو یہ آئے گا، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. ہمیں ضرورت نہیں ہے اسلامی خلافت کی میرے بھائی. نماز پڑھنے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے، داڑھی رکھنے کے لیے، حق بولنے کے لیے، شادیوں کو رسم و رواج سے پاک کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا اجتماعی نظام بنانے کے لیے اسلامی خلافت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سچے دل کی اور ایک سچے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنے درمیان بیٹھ کر اگر اجتماعی نظام بنا لیں، جیسے مولانا نے کہا کہ بھائی
چند لوگ مل کر بھی اگر اجتماعی نظام بنائیں. ہمارے ایک ساتھی تعمیر کے ایک ٹرسٹی وہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک خاندان ہے جو ہر سال زکوٰۃ کا اجتماعی نظام بنا کر 5-7 لوگ مل کر کسی ایک محتاج کو گھر دیا کرتے تھے زکوٰۃ کی رقم سے, اور یہ سلسلہ چل رہا تھا اور 20-25 گھر دے چکے تھے الحمدللہ. اچانک سے کسی ناخواندہ مولوی نے جو ہے کوئی فتویٰ ڈال دیا وہاں پہ, جس کو ناقبت اندیش آدمی نے کوئی فتویٰ ڈال دیا کہ آپ گھر نہیں دے سکتے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ گھر کیسے دیا جا رہا ہے, اس کو مسائل کا علم ہی نہیں ہوگا, بس اس نے سن لیا ہوگا کہ کیش کی شکل میں بس دے سکتے ہیں, کہ زکوٰۃ کی رقم سے گھر بنا کر تعمیر کر کے نہیں دے سکتے. اس کے بعد سے وہ سلسلہ ایسا ٹوٹا کہ آج تک دوبارہ وہ لوگ جمع نہیں ہو سکے. کیوں نہیں دے سکتے بھائی زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے جب ہم اپنے کپڑوں کا زکوٰۃ کپڑوں کی شکل میں دے سکتے ہیں, غلے کا زکوٰۃ, بلکہ اصل یہی ہے. علماء میں اختلاف ہے, اسی لیے زکوٰۃ الفطر کے اندر اختلاف ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اناج کو ہی دینا ان کے یہاں واجب ہے. لیکن جیسے کہ مولانا نے کہا تھا کہ انفع للفقراء اس زمانے میں مالیت ہوتی ہے, اور اس کے بھی دلائل اور شواہد ہیں, جس کی وجہ سے علماء احناف کا فقہی راجح مسئلہ یہ ہے کہ ہم مال کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کریں. یہ زیادہ انفع للفقراء آج کے زمانے میں. پہلے زمانے میں مبادلۃ المال بالمال ہوتا تھا اور مبادلۃ الشیء بالشیء بھی ہوتا تھا. آپ کے پاس چاول نہیں ہے, ہم نے چاول دے دیا آپ کو, میرے پاس گیہوں نہیں ہے, آپ سے گیہوں لے لیا, یہ چلتا تھا. آج کے زمانے میں وہ نہیں ہے. اب ہم ایک ٹن اگر کسی کو گیہوں دے دے زکوٰۃ میں مثال کے طور پر, وہ بیچارہ کہاں لے جا کر بیچے گا؟ معلوم ہوا نیکی برباد, گناہ لازم اس کے اوپر. وہ کہاں لے جائے گا, بیچارہ پریشان رہے گا. تو خیر وقت کم ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انٹرسٹنگ ہے یا بس بند کروں یہاں سے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بہرحال یہ نظام ہے, یہ چیزیں ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں, مسلمانوں کا دفاع کا مسئلہ ہے. جب جو چاہ رہا ہے لپیٹ کے چلا جا رہا ہے, جب جو چاہ رہا ہے بول کر چلا جا رہا ہے, جب جو چاہ رہا ہے چاقو مار دے رہا ہے, جب جو چاہ رہا ہے ہمارے محلے سے گزر کر چلا جا رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبر. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صبر نہیں بزدلی ہے, یہ صبر نہیں بیوقوفی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ صبر کرنا ہوتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب اسود عنسی اور پھر ایک قبیلے نے جو ہے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا, اس وقت وہ صبر کر کے بیٹھ جاتے. مال کے لیے جہاد ہوا ہے. کس کے لیے؟ اور یہ کہا کہ ایک رسی بھی اگر دیا کرتے تھے, وہ بھی اگر انکار کریں گے تب بھی ان کے ساتھ قتال کروں گا باقاعدہ. اور قتال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک کو مار دینا, جب تک کہ وہ اس اپنے مسلک سے اور اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹ جائیں, سب کے سب کو قتل کر دیا جائے, وہ بھی جائز ہوگا اس زمانے میں. اور کیا انہوں نے, کیا حضرت؟ مال کے لیے. آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ مال کے لیے مولوی لوگ لڑ رہے ہیں, مال کے لیے ایسا بول رہے. بہت اہم چیز ہے, مال کے لیے نہیں بول رہے, اسلامی نظام کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر وہ مال سے متعلق ہے تو وہ بھی اسلام ہے نا. تو یہ چیزیں, ان لوگوں کی ضروریات کی کفالت, ان لوگوں کا یہ بیت المال سے ہی کیا جائے گا. یہ سب نظام جو ہے بیت المال کا ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کہیں میت ہو جاتی ان کے گھر پہ جاتے تو پوچھتے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ورض تھا. اگر کہا جاتا قرض تو کہتے تھے فَالْوِرَاثَةُ لِوَرَثَتِهِ وَالدَّيْنُ عَلَيَّ, کہ وراثت اگر اس کی بچی ہے تو وہ وارث لوگ لے لیں, اگر کوئی قرض ہوگا تو میں ادا کروں گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلطان ولی من لا مولا لہ, کہ اگر کسی کا کوئی ولی نہیں, کوئی امیر, کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کا, کوئی مالک نہیں, یا کوئی بڑا نہیں ہے اس کا, کوئی ذمہ دار نہیں ہے جو مالی اس کی ضروریات کو پوری کر سکے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس زمانے کا بادشاہ ہوگا. بھائی اس زمانے میں بادشاہ نہیں ہے, امیر المومنین نہیں ہے, تو کیا ہم مسلمانوں کے اوپر ان کی ذمہ داریاں نہیں آتی؟ بالکل آتی ہیں. کام کرنے کی ضرورت ہے, انشاءاللہ کام کریں گے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو یہ اجتماعی نظام ہے, اس کو چلانا کیسے ہے اس زمانے میں؟ اس زمانے میں یہ ہے کہ چند لوگ مل کر بھی جو حق پرست ہوں, صدق و صفا والے ہوں, تقوی والے ہوں, اور وہ مصارف زکوٰۃ کے مسائل کو جانتے ہوں. آج کے زمانے میں دفاع کا نظام کوئی بھی مولانا نہیں بیان کرتے کہ وہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے, جبکہ فی سبیل اللہ عین دفاع ہے. مسلمانوں کا دفاع کون کرے گا؟ بھائی کسی ایک آدمی کا دفاع ہو تو وہ اپنے ذاتی خرچ سے کرے گا, لیکن پوری امت کا دفاع اور حدود اسلام کا یا حدود مسلمانوں کے محلوں کا دفاع, یہ پوری امت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے لیے اپنے جیب سے کوئی مال نہیں لگائے گا, اس کے لیے لاٹھی خریدنا, اس کے لیے جو ہے وہ اور دفاعی چیزوں کو خریدنا, اور یا پھر یہ ہے کہ اپنی صحت کو مضبوط کرنا اور اس طرح کے ہیلتھ سینٹرز کو قائم کرنا, یہ سب چیزیں بھی اس کے اندر آتی ہیں اگر نیت اس طریقے سے ہو. سکتا ہے
مولانا سے میں خود سوال کروں گا، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح بھی کیجیے گا، لیکن مجھے تو بالکل استحضار ہے اور شرح صدر ہے الحمدللہ کہ اس زمانے میں دفاعی نظام، یہاں تک کہ حضرت مولانا سراج احمد صاحب جو کل گفتگو کریں گے ان کی باتوں میں نے سنا ہے کہ میڈیا پرسنز کو تنخواہ طے کر کے زکوٰۃ کے نظام سے ان کو اپنا ہم نوا بنانا اور اسلام کے خلاف جو زہر افشانی کر رہا ہو اس کو روکنے اور بعض پرس کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے اس کی مالی کفالت کرنا، یہ بھی زکوٰۃ کے موقف میں سے ایک اور مصرف میں سے ایک ہے۔ یہی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کیسے ہوگا جب اجتماعی شکل میں، یہ جو اللہ کے نبی ذمہ داری لیتے تھے کہ میں ولی ہوں اس کا، حضرت ابوبکر ذمہ داری لیتے تھے، پھر جو ولی ہے سلطان کو اللہ کے نبی نے ذمہ داری دی تو وہ کیا اپنی جیب سے کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس طرح کا تو کوئی نظام نہیں تھا کہ بہت امیر ہو کبیر ہو، وہ مسلمانوں کے مال سے ہی، چونکہ مسلمانوں کی اجتماعی موقف کو اگر سنبھالنا ہے اور ان کا دفاع کرنا ہے تو اسی مال سے دیا جائے گا۔ اس کا مین سورس زکوٰۃ کی رقم ہی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کبھی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر یہ انہوں نے اجازت دی کہ تم مال سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو خود سے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجتماعی بیت المال ہوتا تھا، سارے کے سارے لوگ وہاں جمع کرتے تھے، پھر مین منسٹری طے کرتی تھی کہ کس سٹی میں اور کس علاقے میں کس محلے میں کیا ضروریات ہے، ان کے پاس فہرست ہوا کرتی تھی اور پھر وہ اس اعتبار سے اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آج کے زمانے میں بھی اگر ہم ریسرچ کریں، سمجھیں اور دیکھیں تو الحمدللہ مصارف زکوٰۃ آج بھی ہمیں بہت واضح شکل میں ماڈرن طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا نظام بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے ہم نے راستے میں فقیروں کو بانٹ بانٹ کے زکوٰۃ کو ختم کر دیا، یہ وہ نظام نہیں ہے۔ دیکھیے دو ٹیکسز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے واجبی ٹیکس اور ایک ہوتا ہے تبرعاتی ٹیکس۔ مثال کے طور پہ واجبی ٹیکس اور ایک ہوتا ہے صوبائی ٹیکس اور ایک ہوتا ہے سینٹرل ٹیکس۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ صوبائی ٹیکس، یہ سینٹرل ٹیکس ہے، اس کو اپنی مرضی سے آپ ادھر ادھر نہیں بانٹ سکتے، بلکہ جہاں بھی اس طرح کا ایک اجتماعی نظام ہوگا وہاں پہ اس کو جمع کیا جائے گا اور وہ لوگ وہاں امپلیمنٹ کریں گے صحیح طریقے سے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا نظام بنانے کی توفیق دے ہمارے بڑوں کو۔ اور ایک جو صوبائی ٹیکس ہوتا ہے وہ ٹیکس یہ ہے کہ تبرعات نافلہ، صدقات نافلہ، وہ آپ کو جہاں دینا ہے جیسے دینا آپ دیجیے، جیسے دینا دیجیے، لیکن زکوٰۃ کے 2.5% کے اندر آپ نہ کٹوتی کر سکتے ہیں نہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنی مرضی سے ہم دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اجتماعی نظام بنانا بہت ضروری ہے۔ جب اجتماعی نظام بنتا ہے تو پھر امت مسلمہ کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نظام بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے، میں نے وہ میسج کچھ چلانے کے لیے کہا تھا، یہ 1 منٹ، یہ دیکھیے یہ کیا ہے، پڑھیے اس کو۔ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بروز قیامت صرف اپنے ایمان، نماز، روزہ، حج کا سوال ہوگا اور بے ترتیب زکوٰۃ کی ادائیگی کی قابل معافی ہوگی۔ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کو جس طریقے سے نکالنا ضروری ہے، دوسرا سلائیڈ چلائیے، اسی طریقے سے مستحقین تک صحیح طریقے سے پہنچانا بھی ضروری ہے۔ جی یہ سفرہ لائن لگائے گئے مثال کے طور پہ، میں نے کنسیڈر کیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہم پر فرض ہے اور مستحقین تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جو بیچ والا جو ایک ہم لوگوں نے نظام قائم کیا ہے اس کے اندر بے شمار مفاسد ہیں، بے شمار مفاسد ہیں۔ صحیح مستحق تک چیزیں نہیں پہنچ پاتی، چونکہ ہم لوگ اتنے لوگوں کا انویسٹیگیشن کیسے کریں، کون صحیح جگہ میں کام کر رہا ہے اور کون واقعی زکوٰۃ کے مد میں کام کر رہا ہے، کون واقعی مصرف زکوٰۃ کے اوپر کام کر رہا ہے اور کون کتنا مالک بنا کر لوگوں تک پہنچا رہا ہے اس پیسے کا واقعی صحیح استعمال۔ دوسری بات یہ کہ واقعی اس علاقے میں ضرورت ہے، ایک آدمی کو 50,000 کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم 5,000 دیتے ہیں، ایک آدمی کو 1 لاکھ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم 2,000 دیتے ہیں۔ مطلب کم زیادہ تفاوت جو ہوتا ہے یہ بہت عجیب چیز ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سفرا حضرات کہاں سے دوسرے شہروں سے یہاں آتے ہیں، کیوں آئیں گے؟ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے نا، ہم ریسرچ کریں اور دیکھیں اور سمجھ لیں اور 2-3 مدرسوں کو طے کر لیں یا پھر ایک مدرسے کو طے کر لیں، جتنا اپنا بجٹ ہو کہ ہم سارا کا سارا مال یہاں دیں گے مثال کے طور پر۔ اور یہ تو صرف مدرسے کی بات ہوئی، ہمیں 8 مصارف پر کام کرنا ہے۔ جو فنانس منسٹری ہے وہ کسی ایک منسٹری کے اوپر کام نہیں کرتی، ٹرانسپورٹیشن کو اگر وہ بڑھائے گی اور کمیونیکیشن کو گرا دے گی، اس کے لیے صحیح بجٹ نہیں بنائے گی تو کمیونیکیشن گر جائے گا، ٹرانسپورٹیشن صرف اٹھا ہوا رہے گا۔ معاشرہ سب لوگوں سے مل کر بنتا ہے۔ 8 مصارف آج بھی موجود ہیں اور 8 مصارف کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لائن لگوا کر ہم لوگ یہاں منگواتے ہیں، صرف ایک ہی مصرف کے اوپر کام کرتے ہیں، یہ کرنے سے ہی یہ حال ہوا ہے ہمارا۔ 8 مصارف کو ایکول اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سوال ہے، دیکھیے ہمارا انتقال زکوٰۃ کا جو ایک اہم مسئلہ ہے، مولانا نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اس بارے میں فقہا حضرات زیادہ بتائیں گے۔ میں تو اتنا سمجھتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا خذ من اموالہم و